بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بوقت صبح خورشید جب منہ دکھاتا ہے کوئی حرم کو کوئی میقدے کو جاتا ہے اپنے دل سے پوچھتا ہوں تو کدھر کو جاتا ہے بھر کے آنکھوں میں آنسو یہ پڑھ سناتا ہے صبح دم کے مردم بکاروبار روند بلا کشان محبت بکو اے یار روند جب صبح صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے ایک نئی صبح ایک نیا دن شروع ہوتا ہے تو اس وقت بہت سے مسجد کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں اور بہت سے میقدے کی طرف گناہ کی مجلسوں کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں تو شاعر کہہ رہا ہے بوقت صبح خورشید جب منہ دکھاتا ہے خورشید یعنی سورج کہ صبح صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے مسجد کی طرف چل دیتے ہیں اور بہت سے حرام کمائی اور گناہ کے کاموں کی طرف چل دیتے ہیں اپنے دل سے پوچھتا ہوں تو کدھر کو جاتا ہے شاعر کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں کہ تو کدھر کو جاتا ہے پھر اس کے بعد بھر کے آنکھوں میں آنسو یہ پڑھ کر سناتا ہے یعنی دل اس کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو کاروبار کی طرف چلتے ہیں لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں تو اگر اذان ہو جائے اس کے بعد بھی مسجد کی طرف قدم نہ بڑھے یہ علامت ہے اس بات کی یہ نشانی ہے اس بات کی کہ دل مردہ ہے کامل مسلمان پورے مسلمان بننے کی ہمیں ضرورت ہے اور مسلمانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعووں سے پوری نہیں ہو جاتی اس کے لیے محبت کا دعویٰ اور ساتھ میں دلیل بھی ہو کہ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف دل میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان پر درود شریف ہو اللہ اللہ ہو استغفار ہو استغفر اللہ تو یہ ہے صحیح معنوں میں مسلمانی اس کو ہم کامل مسلمان کہیں گے
لہٰذا ہم جہاں محبت کے دعوے کرتے ہیں وہیں دلیل کے طور پر ہمیں صحیح معنوں میں محبت کے دعووں میں اترنا بھی پڑے گا۔ تو شاعر نے کیا خوب صبح صبح کے وقت کی نقشہ کھینچنے کی کوشش کی کہ بوقت صبح خورشید جب منہ دکھاتا ہے، صبح صبح ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، بہت سے بازاروں کی طرف چلتے ہیں۔ حلال کمانا کوئی برا نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے، لیکن کمانے میں حلال اور حرام کسی کا لحاظ نہ ہو، جو بھی آ جائے لے کر بسم اللہ، یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، قصہ سناتا ہوں۔ آج تقریباً 8.5 مہینوں کے بعد میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یاد ہے 25 مارچ کو ہمارا ایک بیان یہاں ہوا تھا، 25 مارچ، اور آج 9 دسمبر ہے، تقریباً 8.5 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو میری چاہت یہ ہے کہ کچھ اپنے دل کا درد بیان کرو۔ ہمارے سماج میں بہت سی برائیاں ہیں، تو اس کو اوپن کیا جائے، اجاگر کیا جائے، تاکہ اس پر ہم پابندی لگا سکیں۔ اس میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل حلال اور حرام کی کمائی کا کوئی تمیز ہی نہیں ہے، جو بھی آ جاتا ہے بندہ کما لیتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور پہلے زمانے میں سفر کوئی بائک سے یا بڑی کار سے نہیں ہوتا تھا، پیدل سفر کرتے تھے، 11 نمبر گاڑی، پیدل سفر کرتے تھے۔ اچانک باپ کا انتقال ہو گیا، اور باپ مرا تو کیا، مرنے کے ساتھ ہی اس کا چہرہ سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ انسانی شکل گئی، سور کی شکل آ گئی، باقی پورا جسم، باقی پورا دھڑ انسان کا تھا۔ اب ایک تو سفر کی حالت، اور پھر باپ کا مرنا، مرنے کے بعد اس کے چہرے کا بدل جانا، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹے کو بہت غم ہوا کہ اب میں کیا کروں، بہت پریشان، سفر میں ہوں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، باپ مر گیا، سہارا تھا، اور مر تو گیا، جانا تھا، لیکن چہرہ سور کی شکل میں بدل گیا، یہ عذاب اللہ کا دنیا میں اتر گیا، کیا وجہ بنی؟ یہ بھی پریشان تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو نیند آ گئی، تو خواب میں دیکھ رہا ہے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہم کو معلوم ہے تیرے ابا کا انتقال ہو گیا، تم لوگ سفر میں ہو، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے باپ کا چہرہ سور کی شکل میں بدل گیا ہے، لیکن بیٹا تیرے کو معلوم ہے تیرے باپ پر دنیا ہی میں عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ تیرا باپ سود کھاتا تھا، سود یعنی بیاج، ہماری زبان میں سود کو کہتے ہیں بیاج۔ تیرا باپ بیاج کھاتا تھا، بس اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے مرتے ہی اس کے چہرے کو بدل دیا۔ لیکن ہاں بیٹا، خوشخبری حاصل کر، تیرے ابا کے چہرے کو دوبارہ صحیح شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھتا تھا، درود شریف کی برکت یہ ہوئی کہ چہرہ دوبارہ اچھا ہو گیا، اور بیاج، سود کھانے کی، حرام کھانے کی نحوست یہ ہوئی کہ اس کا چہرہ سور کی شکل میں بدل گیا۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کیسے گزری ہے اس کا سارا کالا چٹھا کھل کر سامنے موت کے وقت آ جاتا ہے۔ جیسی زندگی گزرتی ہے موت پھر ویسے آتی ہے، یا تو موت دلہن بن کر آتی ہے یا موت پھر مصیبت بن کر آتی ہے، اور یہ موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہی موت کبھی کبھی مصیبت بن کر آتی ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا توبہ میں کبھی دیر مت کرنا، اس لیے کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ تو اچانک آ جاتی ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اندر اور باہر دونوں کو برابر رکھیں۔ آج ہماری زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسا دوگلاپن والی زندگی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ سچ بولنے کا اہتمام ہو، حلال کمائی کا اہتمام ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہم جب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ ہمارے ہاتھوں کو رد نہ کرے، تو 2 کام کر لیں پوری گارنٹی کے ساتھ۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو تو میدان محشر میں میرا دامن پکڑ سکتے ہیں۔ اتنی ذمہ داری کے ساتھ خانہ خدا میں منبر رسول کے قریب بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں 2 باتوں کا لحاظ کر لے گا، 2 باتوں پر عمل کر لے گا، اس کی ہر دعا اللہ قبول کر لیں گے۔ کتنا آسان ہے، صرف 2 کام کرنا ہے، ہر دعا قبول۔ کیا؟ نمبر 1 سچ بولنا ہے، اور نمبر 2 حلال کمانا ہے۔
جب اس زبان سے حلال لقمہ اندر جاتا ہے اور جب اس زبان سے جھوٹ بولنا، جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں، ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے زندگی ملی ہے، زندگی کچھ کرنے کو ملی ہے۔ غفلت والی زندگی اور ایک ہے محبت والی زندگی، جو اللہ کی محبت والی ہو، اس کی بھی کوشش کی جائے کہ ہماری زندگی اللہ کی محبت والی ہو۔ یہ کیا زندگی ہے، صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز تو پڑھا ہی نہیں، تہجد تو پڑھتا ہی نہیں ہے، عشاء بھی پڑھا نہیں تھا، دونوں نمازیں گئی، فجر میں اٹھا، اٹھ کر 10 بجے اٹھا، نہایا دھویا اور سیدھا کام پر چلا گیا۔ اب کام پر گیا، ٹھیک ہے، حلال کما بھائی، کون منع کرتا ہے، لیکن اب وہاں بھی کوئی امتیاز نہیں، جو بھی آ رہا ہے کما رہا ہے جی۔ آج اس کو ڈنڈی مار دی، کل اس کو دھوکہ دے دیا، آج یہاں جھوٹ بول دیا۔ پھر ایسا حرام کمائی کا پیسہ آدمی اپنے گھر پر لاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، یہی بچے بڑے بن کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ میرے سماج کی کچھ برائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں پیدا ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اصلاح معاشرہ پر بیان کرنا، اصلاح معاشرہ، اور آج کل ہم نے اصلاح معاشرہ یعنی کیا مطلب؟ مولانا توبہ پر بیان کرو یعنی اصلاح معاشرہ نہیں۔ سماج میں جو برائیاں ہیں ہمارے یہاں، ہمارے ماحول میں، اس کو بدلنا، اس کو چینج کرنا، کیسے، کیا ضرورت ہے، کیا کیا اس وقت ہمارے لیے مسائل درپیش ہیں، ان کا کیا حل ہے، اس کو بتلانا، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج سدھرے، پہلے ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ اس لیے کہ سماج کہتے کس کو ہے؟ سماج کہتے ہی ہے لوگوں کے مجموعے کو۔ ہم سب مل کر ایک سماج بنتا ہے۔ اب ہم جتنا سدھریں گے اتنے لوگ اور سب سدھریں گے، کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ سب برابری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، یہ زندگی ہماری اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ ایک زندگی مقبول ہوتی ہے اور ایک زندگی مردود ہوتی ہے۔ مقبول کا کیا مطلب؟ موت دلہن بن کے آتی ہے۔ جیسے دلہے کو پہلی رات میں کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب موت آتی ہے تو یہ موت دلہن بن کے آتی ہے۔ جانے والا خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا دنیا چھوٹ رہی ہے، چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والے، اس سے بڑھ کر دینے والے۔ یہ کب؟ جب زندگی اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ آئے۔ 5 کام ہیں، جو بندہ 5 کام کر لے گا انشاءاللہ موت پر اس کی زبان پر کلمہ طیبہ آ ہی جائے گا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیں گے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میں کوئی نیوز پیپر کی خبر نہیں سنا رہا ہوں یا موبائل پر سن کر آیا آپ کو بیان کر دیا، نہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے آدمی کا انتقال ہوا، جنگل میں کہیں مر کر پڑا تھا، تو پولیس والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مسلمان نظر آ رہا ہے، لہٰذا چندہ کرو، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بہت بڑا زمیندار تھا، لیکن اسی زمیندار کے کفن دفن کے لیے لوگوں کو چندہ کرنا پڑا۔ اتنا مالدار آدمی تھا، کہیں مر کر پڑا، کسی نے پوچھا نہیں۔ ایسی زندگی بھی ہوتی ہے، لہٰذا ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ سوچ کے معیار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کی سوچ اتنی ہو گئی ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور یہ زندگی پھر ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ہم نماز میں سجدہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہونا چاہیے اور دور ہو جاتے ہیں۔ 5 کام ہیں، اس کو کر لیں گے انشاءاللہ ہماری موت ایمان پر آئے گی۔ نمبر 1، قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ آج کل جہیز میں قرآن کریم دیتے ہیں، لیکن دینے والے کو قرآن کریم پڑھنا بھی سکھایا ہے؟ جس کے ساتھ اس کو دیا جا رہا ہے اس بندے کو بھی قرآن کریم پڑھنا سکھایا ہے؟ اور آج کل کیا حالت ہے؟ پڑھنا تو آتا نہیں ہے، لہٰذا ہم قرآن کو گھر میں سے نکالتے ہیں، مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم خود اللہ کی رحمت کو، اللہ کی برکت کو اپنے گھر سے نکالیں گے، پھر شکوے کریں گے کہ ہمارے گھر میں تو برکت ہی نہیں آتی، تو پھر شکوے کرنا کہاں تک درست ہے؟ سوچ لینا چاہیے۔ ہم نے خود ہی اللہ کی رحمت کو گھر سے نکال دیا، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے کوئی گھر میں، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، تو پھر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھر کے اوپر وہ لعنت کا اینٹینا ہوتا ہے جی۔ میں اکثر ایک جملہ بیانوں میں کہتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں، اللہ کا بہت احسان ہے۔ یہ میرے سامنے آپ 10 15 20 25 بیٹھے ہوں گے، 1000 کا مجمع تھا،
ایک بیان میں اللہ کا احسان، جمعہ کے دن 1000 کا مجمع تھا، نظر جہاں تک جائے ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آ رہی تھی۔ ہم نے وہاں بھی حق بات بیان کرنے سے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ جس کے گھر کے اوپر الٹی ڈش ہوتی ہے نا، اس کے گھر پر کبھی بھی اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ پہلا قرآن کریم پڑھنا۔ حضرت شیخ یونس جونپوری فرماتے تھے کہ قرآن کریم بہت زیادہ پڑھو، اس کی برکت کیا ہوگی کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ آ جائے گا۔ ایک بھائی کا انتقال ہوا، دوسرے بھائی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بول بھائی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مت پوچھ بھائی، قرآن نے تو مجھے پار کر دیا۔ کیا کہا؟ بھائی مت پوچھ میرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، میرے قرآن نے مجھ کو پار کر دیا۔ ایک ہے قرآن کریم پڑھنا، تو پڑھو گے بھائی کم از کم پاؤ پرا 2 رکوع 3 رکوع، اتنا تو قرآن کا حق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب ہدایت دی ہے جس میں ہمارے بہت سی پریشانیاں، بلکہ سب پریشانیوں کا حل قرآن کریم میں موجود ہے، اس لیے قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے۔ میری ایک فکر ہے، ابھی ہم عثمان آباد آئے تھے، 1 مہینے پہلے ہم عثمان آباد آ کر گئے، اس سے پہلے اللہ نے ہمیں 4 مہینے کی جماعت میں جانے کا موقع دیا، تو یہ پورا آدھا ہندوستان گھوم کر آیا ہوں میں، 11 اسٹیٹ کا دورہ کیا میں نے۔ جہاں جہاں ہمیں بیان کا موقع ملا میں نے اس بات پر زور دیا کہ بھائی اپنے یہاں 3 کام ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مسجد وار جماعت اگر مضبوط نہیں ہے، تبلیغ کا کام یہاں ہونا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، گشتوں میں پابندی سے شرکت کرے، ملاقاتوں میں، اور ایک جماعت ایسی مضبوط ہو کہ جو مسجد کو سنبھال سکے، جو اللہ کے گھر کو سنبھال سکے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، قیامت کا دن ہوگا ہولناک، جب قیامت کی ہولناکی اپنا ہولناک دکھلائے گی، اس وقت ایک آواز آئے گی، سب پریشان ہوں گے، ایک آواز آئے گی اللہ کے پڑوسی کہاں ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے یار، میں جب بھی بیان کرتا ہوں میری اسی نیت ہوتی ہے کہ وہ آواز جب آئے گی تو انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ حدیث شریف میں ہے، میں آپ کو غلط بیان نہیں دے سکتا، میری ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے، اللہ کہیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے؟ کہا جو میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے، دنیا میں میرے گھر کا خیال رکھتے تھے، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اب جو اللہ کا پڑوسی بن گیا اس کی نجات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے بھائی، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے آج سے، اسی نیت سے یہاں بیٹھے۔ تو ایک ہے قرآن کریم پڑھنا، نمبر 2 درود شریف کثرت سے پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی النبی۔ اب پوچھنا مسلمان کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، بولے گا یار اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، کسی گستاخ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ میرے سامنے کچھ بول کے دکھا دے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ اس کو پوچھنا نماز پڑھا تھا فجر کی؟ نہیں، پھر محبت کہاں گئی؟ درود شریف پڑھا تھا تو آج صبح سے لے کر شام تک میں 1 مرتبہ بھی؟ نہیں، تو محبت کہاں گئی؟ گھر میں ماں باپ تھے نا، گھر میں ماں باپ تھے، خدمت کرا تھا کہ نہیں؟ تو محبت کہاں گئی؟ بھائی محبت صرف دعووں سے پوری نہیں ہوتی، کر کے دکھانا بھی پڑتا ہے، سمجھتے ہیں؟ ایک لطیفہ سناتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کے منہ اکثر پریشان نظر آ رہے ہیں، تھک کر آئے ہوئے، کام پر سے آئے ہوئے۔ ہمارے یہاں شادی سے پہلے چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے نا، دلہا دلہن میں، ابھی شادی نہیں ہوئی تو ایک دلہے نے بولا دلہن کو کہ دیکھ شادی ہو جائے گی تو تو پریشان مت ہونا، تیرے لیے بھی ایک تاج محل بناؤں گا۔ تو وہ سامنے سے کیا بولی معلوم؟ تاج محل مت بنانا، بس مہینہ پورا ہو تو تیل کا ڈبہ گھر میں پہنچا دینا، میں سمجھ جاؤں کہ میرا تاج محل بن گیا، سمجھے؟ وہ کہنے لگا تو بھی پریشان مت ہونا، جیسے بنانے والے نے تاج محل بنایا تھا میں بھی تیرا تاج محل بناؤں گا۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، تاج محل بنانے کی ضرورت نہیں، مہینہ ختم ہو تیل کا ڈبہ گھر پہ پہنچا دینا، سمجھ جاؤں کہ میرا تاج محل بن گیا۔ سمجھتے ہیں؟ تو درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، جی اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 پر ہے ایک دعا ہے، آپ لوگ اس کو لکھ لیں، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی 8 نمبر کی آیت ہے، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ وہ آیت پڑھ لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، تو کیا مشکل ہے بھائی؟ اور چوتھا عمل ہے بد نظری سے بچنا، اپنی نظروں کی حفاظت ہو۔
यहाँ नौजवान भी बैठे हैं, मैं उनसे बोलूँगा अपनी जवानी इसके पीछे ज़ाया न कर देना। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर जो वीडियोज़ आती है फहश नंगी वीडियोज़, उनको देख देख कर अपनी जवानी ज़ाया मत करना। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अच्छा जोड़ा लिख के रखा है, ज़ाया मत करना उसको। ये जवानी बहुत अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बड़ी नेमत है, समझते हैं। अब ये लतीफ़ा है, वाक़या मुझे मालूम नहीं है। एक बूढ़ा आदमी ऐसे ही झुक झुक के चल रहा था, लेकिन इसमें बड़ी नसीहत है। एक बूढ़ा आदमी ऐसे झुक झुक के चल रहा था, एक जवान करीब से गुजरा, पूछा, अरे दादाजी क्या तलाश करते हो, क्या तलाश करते हो उसके अंदर? बुढ़ापे में कमर झुक जाती है ना, बुढ़ापे में कमर झुक जाती है। तब वो ऐसे झुक झुक के चल रहा था, तो नौजवान करीब आया, मजाक मजाक में पूछने लगा, दादाजी क्या तलाश करते हो? तो बूढ़ा कहने लगा, बेटा जवानी तलाश कर रहा हूँ, कहीं मिल जाए तो दोबारा मैं जवान हो जाऊँ। ऐसा होता नहीं, जवानी एक ही मर्तबा है, आ गई तो ख़त्म, ख़त्म तो फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है, समझते हैं। तो भाई अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। तो ये चौथा अमल है, अपनी निगाहों की हिफाजत। अल्लाह का दीदार चाहते हो ना, हाँ भाई, अल्लाह के दीदार के लिए सबसे पहले नंबर पर हम अपनी आँखों को झुकाने का हुनर सिखाएं, अपनी आँखों को हया का सुरमा लगाएं। ये फिर आंखें अल्लाह के यहाँ चमकेगी। हम यहाँ सुरमा लगाते हैं, लोग देखते हैं, खुश होते हैं। इस आँखों को हम बदनज़री से बचाकर हया का सुरमा लगाएं, यही आँखें हमें अल्लाह के यहाँ पहुँचाएगी। आजकल एक उमूमी मर्ज़ है ये, पहले ये नहीं था। अब चूँकि मोबाइल का ज़माना है, हर बंदे के जेब में एक एक टीवी है। पहले बहुत होता था तो पूरे बस्ती में एक दो के घर में टीवी होती थी, अब हर बंदे के जेब में है। तो ये आजमाइश का एक नया दौर है, अब हर बंदा ज़्यादा इम्तिहान में है। जो नौजवान इसके फितने से बच गया वो इंशाअल्लाह वली बन के दुनिया से जाएगा, पूरी गारंटी के साथ। जो नौजवान इसके फितने से बच गया, इसने अपना व्हाट्सअप सही इस्तेमाल कर लिया। आजकल व्हाट्सअप यानी झूठ की दुकान, व्हाट्सअप यानी गुनाहों का कारखाना, इंटरनेट यानी गुनाहों की फैक्ट्री। बंदा यहीं से सारे गुनाह सीख रहा है। लेकिन हाँ, अगर इसको सही इस्तेमाल कर लिया ना तो जन्नत पक्की हो जाएगी। इसको सही कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, इसलिए कि मैं भी दुनिया में रहता हूँ और सब कुछ देखता हूँ, मोबाइल में भी चलाता हूँ। मेरे भी व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं, हमारे बयानात उस पर शेयर किए जाते हैं। हमारी 2-2 यूट्यूब चैनल हैं, बोलो क्या करोगे। इंस्टाग्राम पर हमारे भी 2-2 आईडियाँ हैं, फेसबुक पर भी 2-2 आईडियाँ हैं। तो क्या बोलोगे, मौलाना बहुत बड़ा गुनाह कर रहे, फ़ोन मत चलाओ। ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत फिर जब गुनाह की तरफ ले जाए तो बचाने की ज़रूरत होती है। इसको सही इस्तेमाल किया जाए। जो भी मैसेज है आगे फॉरवर्ड कर दी, उसको सोचा समझा ही नहीं, जो भी आया आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये सही हदीस है, गलत है, क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं, जो भी मन में आया शेयर कर दिया जी। कभी कभी हम ऐसे जुमले लिखते हैं व्हाट्सएप पर जिसकी वजह से सामने वालों को तकलीफ पहुंचती है और हम समझते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। यही मोबाइल हमें इंशाअल्लाह जन्नत में भी पहुंचाएगा, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि 11,000 का मोबाइल, 30,000 का मोबाइल हमें जहन्नम में धकेल सकता है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। और आखिरी बात जो हमारे लिए ज़रूरी है कि 5 काम है, उसमें से 5वां आखिरी काम ये है कि हराम कमाई से बचे। हराम कमाई की नौसत ये होती है कि जब बंदा हराम खिला खिला कर अपने बदन की परवरिश करता है, उसका जिस्म, उसका बदन हराम कमाई की परवरिश पर पलता है, अल्लाह को इतना गुस्सा आता है कि अल्लाह मौत के वक्त उसको तौफीक से सलब कर लेते हैं, तौफीक नहीं देते, उसको छीन लेते हैं उसकी तौफीक। ईमान पर नहीं मर पाता, उसको कलिमा याद नहीं आता। और हाँ, छठी बात यह है कि आदमी अपने आप को जिना से बचाए। जिना बलात्कार, आँखों का भी जिना होता है, गलत निगाहों से देख लिया जी। इसी तरीके से हाथों का जिना होता है, पैरों का। तो अपने आप को जिना से बचाए। उलमा ने एक बात लिखी है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी में जिना करने वाला होता है, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, ज़ुबान के वक्त उसकी ज़ुबान पर फालिज का असर हो जाता है, लकवा मार जाता है, जिसकी वजह से कलीमा पढ़ाने के बाद भी वो कलीमा पढ़ नहीं पाता। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बचाए रखें और अपने एक नई ज़िंदगी शुरू करें। एक मेरा दर्द दिल है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो पहली बात यह है कि यहाँ दर्स कुरान शुरू किया जाए, तफसीर होनी चाहिए। सिर्फ जुम्मा के मुसलमान नहीं बनने का। उस जुम्मा को गया था तो अब इसी जुम्मा को मैं आऊँगा, साल में 52 जुम्मा का नमाजी माशाअल्लाह, और कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो क्या साल में सिर्फ 52 जुम्मा ही फ़र्ज़ है? बाकी सारी नमाज़ें कहाँ गई?
दुरूद शरीफ की कसरत नहीं करता, कुरान करीम नहीं पढ़ा, घर में माँ बाप है बेचारे बूढ़े हैं, परेशान है, उनकी खिदमत नहीं कर रहा, बीवी को मार रहा है, बीवी पर जुल्म कर रहा है, जी उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा, और बीवी है कि शौहर पर बिल्कुल हाकिम बनकर बैठी है। अब ये चूँकि आवाज़ पूरी बस्ती में जा रही है तो औरतें खुश हो रही है कि माशाल्लाह देखो हमारे फेवर में बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से इस्लाम की तालीमात हैं, दोनों तरफ से हैं। एक मौलाना है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उनकी मौलाना की बीवी उनको बोलने लगी, देखो बहुत सी मर्तबा है ना बयान करना मौलाना की बीवी सिखाती है, बयान करना मौलाना की बीवी सिखाती है। हज़रत कारी अहमद अली साहब है, तो एक मर्तबा कहने लगे कि एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना आप माइक के सामने हर रोज़ बैठते हो? कहा अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं हर रोज़ बयान करता हूँ। तो हज़रत ने कहा फ़र्क सिर्फ इतना है कि माइक के सामने चिल्लाता हूँ और वाइफ के सामने खामोश बैठता हूँ, फ़र्क इतना ही होता है। तो एक मौलाना की बीवी कहने लगी कि मौलाना एक बात बोलूँ? बोला बोल। क्या? हर औरत को 3 काम करने चाहिए। अब वो मौलाना भी परेशान हो गए कि यार मैंने तो किसी किताब में पढ़ा नहीं, ये मुझे पढ़ के बता रही। कहा हर औरत को 3 काम करने चाहिए। तो मौलाना ने कहा चल बोल कौन कौन से 3 काम? वाकई उस औरत ने बहुत हिकमत की बात कही। उसने कहा मौलाना पहली बात यह है कि औरत को बग़ैर इजाज़त के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बात सही है। नंबर 2, औरत को बग़ैर इजाज़त के किसी गैर महरम मर्द से बात नहीं करना चाहिए, बात भी सही है। और नंबर 3, बग़ैर इजाज़त के अपने घर में किसी को लाना भी नहीं चाहिए। ये और बात है, रिश्तेदार हो महरम हो बात अलग है। तो मौलाना कहने लगे वाकई यार ये तेरी बात सही है, जो औरत इन 3 बातों पर अमल कर लेगी वो इंशाअल्लाह दुनिया से जाने से पहले ही अल्लाह की वली बन जाएगी। इतना आसान काम है। तो भाई करोगे? ठीक है, ख़त्म करो बयान बस ना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत से दिल में दुआएं करते हैं और मैं आपको बशारत देता हूँ कि आपकी दुआ कबूल हो गई। मौलाना जल्दी बयान ख़त्म करो, अभी बैलों को चारा डालना है, भैंस को पानी देना है, अभी वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। मैंने आपकी दुआ माशाल्लाह अल्लाह के यहाँ कबूल करवा दी और इसी पर अपना बयान ख़त्म करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ से इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने यहाँ के मकतब के निज़ाम को मजबूत करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। बड़ों को पढ़ाओ, मकतब बच्चों को पढ़ाओ, ताकि हमारे नमाज जनाजा में बच्चों को मालूम तो हो सके कि बच्चों को पढ़ना क्या है। वरना खामोश खड़े रहेंगे, इसका जनाजा है, बाप का जनाजा है, पढ़ना कुछ नहीं आता है, इसका जनाजा है, माँ का जनाजा है, पता ही कुछ नहीं है। तो कम से कम मकतब में बच्चा आएगा तो नमाज में क्या पढ़ना है, नमाज जनाजा में क्या पढ़ना है, इस्लाम की क्या अकायद हैं, इसके क्या हुकूक है वो तो समझेगा। और नंबर 3, यहाँ पर दरस कुरान होना चाहिए। दरस कुरान का क्या मतलब? कुरान की तफसीर हो, कुरान की एक आयत पढ़ी जाए, उस आयत का क्या मतलब है, क्या तर्जुमा है, यह आपकी बस्ती में होना चाहिए। अगर यहाँ की बस्ती में ये 3 काम हो गए कि तबलीग का काम मजबूत हो गया, नंबर 2 तफसीर शुरू हो गई, और नंबर 3 यहाँ का मकतब आबाद हो गया, मैं समझूंगा मेरा चिल्लाना, मेरा बयान करना कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।